میں محمد کامران خان ٹسوری گورنر سندھ، چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، ان کے کیبنٹ کے ممبران، آئی جی سندھ اور کمشنر کراچی کے ہمراہ یہاں آج مزار قائد پر حاضری کے لیے پیش ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش ہمیں قومی یکجہتی، قربانی اور عزم نو کی یاد دلاتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی حکمت عملی سے ہمیں یہ آزاد ملک پاکستان دلایا، جس میں آج ہم سب آزادی کا سانس لیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اصول اس قوم کے لیے بنا کے چھوڑے، اگر آج ہماری تمام سیاسی قیادتیں اور نوجوان نسل اس پر عمل کر لے تو پاکستان کی ترقی، سالمیت اور خوشحالی یقینی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں یہ پیارا وطن پاکستان ہمیں عطا کیا ہے، اور آج کئی سالوں کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں 2025 ہمیں کئی شہادتوں اور شہیدوں کی یاد دلاتا رہے گا، وہاں کیونکہ سال کا آخر ہے اور اب ہم کچھ ہی دنوں بعد نئے سال میں شامل ہو جائیں گے، لیکن 2025 پاکستان کی تاریخ میں سنہری لفظوں سے بھی لکھا جائے گا، جہاں پاکستانی قوم نے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک سے جنگ جیتی ہے۔ ہم ایک فاتح قوم قرار پائے ہیں دنیا میں، اور آج واشنگٹن میں ایک جدیرے نے یہ تحریر لکھ چھوڑی ہے کہ پاکستان کئی برسوں کے بعد دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی سے یہ ثابت کر دیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا ایک اور میگزین فارن پالیسی لکھتا ہے کہ جو ٹرمپ کی خارجہ پالیسی ہے اس میں پاکستان ونر اور بھارت لوزر قرار دیا گیا ہے، اور آج اس فتح کا صحرا پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کے سر جاتا ہے، کیونکہ ان کی دو ٹوک پالیسیز نے آج پاکستان کو اپنے اس خطے میں اور دنیا میں ایک اہم ترین ملک قرار دلوا دیا ہے۔ الحمدللہ آج یہی میگزین، یہی اخبارات دنیا کے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بہترین عسکری حکمت عملی نے وہ اعتماد کئی برسوں کے بعد پاکستان پر بحال کر دیا ہے۔ آج پاکستان کا سی پیک کا دوسرا مرحلہ عالمی سطح پر پھر سے دوبارہ اس بات پر آ چکا ہے کہ اسے کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ آج پاکستان نے کئی برسوں کے بعد افغانستان کے معاملے میں دو ٹوک پالیسی کا اعلان کیا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کی قیادت میں دو ٹوک فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم نے
افغانستان کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ آج پاکستان نے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ انتہا پسندی کا معاملہ ہو تو اس پر بھی پاکستان نے دو ٹوک فیصلہ لے لیا ہے۔ اب پاکستان اپنی معاشی اڑان اڑنے کے لیے وہ تمام فیصلے کر رہا ہے جو کئی برسوں سے، کئی دہائیوں سے نہیں لیے گئے تھے۔ آج جیسے میں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، تو وہاں پر اس ملک میں چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اندر کچھ سیاسی جماعتیں، دینی طبقے سے تعلق رکھنے والی شخصیات پاکستان کو پھر اپنے ڈومیسٹک معاملات میں گھسیٹ رہی ہیں۔ خدا را جہاں پاکستان دنیا کی نظر میں مرکز بن گیا ہو، جہاں پاکستان نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، جس میں سعودی عربیہ، ترکیہ اور چین جیسے شراکت دار کے ساتھ معاہدے کیے ہوں، جہاں پاکستان سعودی عربیہ جیسی ایسی جگہ جہاں حرمین اور شرفین ہیں، مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ ہے، اس کے محافظ کا کردار ادا کر رہا ہے، جہاں وہ دفاعی معاہدے کر رہا ہے لیبیا جیسے ملک کے ساتھ، جہاں پاکستان کے بنائے ہوئے ہتھیار اب دنیا میں ڈیمانڈ کی صورت اختیار کر چکے ہوں، جہاں 2 دہائیوں کے بعد پاکستان میں نجکاری کا عمل شفاف طریقے سے نظر آ رہا ہو، جہاں پی آئی اے جو ایئر لائن ہے اس کی نجکاری کا عمل ہو چکا ہو، جو کہ ایک گیم چینجر بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح پاکستان مرکز بنا ہوا ہے دنیا میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ثابت کیا ہے۔ پاکستان نے کرپٹو کرنسی میں امریکہ کے ساتھ شراکت داری کے ساتھ اس کا الائی بن کر آگے بڑھا ہے۔ ہر وہ کام جس سے پاکستان اپنے معاشی بحران سے نکل سکتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے میگزینز اور اخبارات کہہ رہے ہیں۔ تو اگر دنیا تسلیم کر رہی ہے پاکستان کی بہترین سفارتکاری کو، پاکستان کی بہترین عسکری صلاحیت کو، اور پاکستان کے جو شراکت دار ہیں، جو کہ اب نظر آ رہا ہے، یو اے ای کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے صدر کو، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل کو دنیا میں جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ واقعی پاکستان اپنی بہترین حکمت عملی، عسکری صلاحیت کی وجہ سے اور 5 گنا زیادہ طاقتور ملک کو شکست دینے کے بعد آج اس خطے میں ایک اہم ترین ملک بن چکا ہے۔ الحمدللہ پاکستان اللہ کی مہربانی سے ایک طاقتور ملک بن چکا ہے اور اسے دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ خدا را اب ہمیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے، خاص طور پر جو مذاکرات کو نہیں مانتے، پی ٹی آئی کے دوست، خاص طور پر اڈیالہ میں بیٹھا ایک مغرور اور تکبر زدہ شخص جس نے 4.5 سال کا تو حساب دیا نہیں اور دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کرتا ہے۔ تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد طاقت کا مرکز بن چکا ہے۔ الحمدللہ اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان سے مذاکرات بند کر دینے چاہیے، کیونکہ جب پاکستان کی ترقی کی بات ہو تو ایسے لوگوں سے مذاکرات کرنے ہی نہیں چاہیے جنہوں نے 4.5 سال پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی۔ پاکستان کی ترقی کی رکاوٹ میں ان کا پیر ہی بھاری تھا۔ آج پاکستان جس طرح دنیا میں اپنا مقام بنا چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس پر مبارکباد دینی چاہیے کہ وہ ایک فاتح قوم ہے، اور اب مارکہ حق کے بعد مارکہ معیشت کے لیے ہم تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جس طرح ہم نے بھارت سے جنگ جیتی ہے،
इसी तरह दुनिया से मईशत की जंग जीत लेंगे और पाकिस्तान में जो 24 करोड़ लोग कई सालों से इस मईशत के सम्राट का इंतजार कर रहे हैं, वो इसे जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस ने शहादतें दी, अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी पुलिस ने, हमारे सिविलियंस ने 90,000 से जायद शहादतें दी हैं और आज इस कौम का नौजवान अपने मुस्तकबिल का इंतजार कर रहा है और मैं समझता हूं कि ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। अल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान को कामयाबी अता करे, आमीन। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर 2025 बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 149th बर्थडे पे मुझे ये सआदत हासिल हुई है कि गवर्नर साहब के साथ, अपनी काबीना के साथ मज़ार पे हाज़िरी दूँ, कायद आज़म को खिराज अकीदत पेश करूँ और उसके साथ साथ ये अज़म भी करूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो उसूल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सोशल सर्विस और इक्वालिटी पे मबनी है, जो हमारी गवर्नेंस के लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है, उसको फॉलो करूं। मैं अपनी काबीना की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लोगों को कायद आज़म की सालगिरह की मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ आज मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार है क्रिसमस। उस सिलसिले में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो हमारी मसीही बरादरी है, बल्कि दुनिया भर के मसीही बरादरी जो इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमारा मुल्क अब एक नए साल में जा रहा है, पूरी दुनिया जा रही है और उसके साथ साथ पाकिस्तान भी 2025 की कामयाबी के बाद 2026 में कुछ दिनों बाद दाखिल होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारा अज़म यही है कि जो इस मुल्क के लोगों की उम्मीदें हैं उन पे हुकूमत पूरी उतरे, हुकूमत अपने प्रिंसिपल्स को, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्रिंसिपल्स को अपनाए, जिसमें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन है। और उसके साथ साथ वो सब लोग, वो सब लीडरान जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया, उसमें अल्लामा इकबाल, शहीद लियाकत अली ख़ान, जिनकी आखिरी आरामगाह भी इसी जगह पे है, उनको मैं ज़रूर याद करूँगा। और उसके बाद जिन लोगों ने, जिन लीडरान ने पाकिस्तान की बका के लिए शहादतें नोश फरमाई, मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख़ास तौर पे ज़िक्र करूँगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, एटमी क़ुव्वत बनाया और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करके इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। उसके साथ साथ मैं हमारी जो करंट लीडरशिप है, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ख़ास तौर पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो हमारे मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं, उन सब को भी खिराज अकीदत पेश करता हूँ। 2025 में जिस तरीके से भारत को शिकस्त फाश दी, और ना सिर्फ जंगी मैदान में, वो तो बड़ा वाज़ेह था, बल्कि उसके साथ साथ सियासी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी भारत को, जो अपने आप, जिसको गरूर था
کہ اس کے دنیا سے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور جو ہمیشہ پاکستان کو ایک بری طرح سے پیش کرتا تھا دنیا میں، اس سب پروپیگنڈا کو بھی شکست دی۔ آج کے دن میں ضرور اپنے کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کو یاد کروں گا جنہوں نے بھی اپنے حق خود ارادیت کے لیے شہادتیں نوش فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین میں بھی جو مظالم 2025 جہاں پہ کامیابیوں کا سال تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے پوری مسلم امہ کے لیے ایک افسوس کا بھی مقام تھا کہ اسرائیل کی جارحیت، اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی اور بہنیں شہید ہوئے، اس کو ہم مؤثر طریقے سے روک نہ سکے۔ اور یہی دعا ہے کہ عالم اسلام متحد ہو کے جو بھی عالم اسلام کے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرے اور حق پہ جو ہیں ان کا ساتھ دے اور حق کی کامیابی ہو۔ آپ کا شکریہ جی۔ ویسے تو آپ نے پوری بات بتا دی، لیکن جس ذمہ داری پر آپ ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو فنگر پرنٹس پر یاد ہوں گی۔ نئے سال فنگر ٹپس ہوتی ہیں، پرنٹس نہیں ہوتی۔ ہاں اس پہ یاد ہوں گی، پتہ نہیں انگریزی۔ اوکے اوکے، سندھی میں چاہتا تاکہ آنگرن تے یاد آنگرن تے ہاں سندھی کھڑی گالا ہے یار۔ چلو مہربانی۔ ہاں سر، یہ بتائیے گا کہ جو سال اس وقت مکمل ہونے جا رہا ہے، اس سال میں آپ نے کون سے ایسے بڑے میگا پروجیکٹ مکمل کیے؟ نئے سال میں کیا کرنے جا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ میں ابھی بیٹھ کے دوبارہ ایک تقریر شروع کروں کہ میں نے فلانا کیا، سب ظاہر ہے۔ اور ابھی میں زیادہ نہیں بولوں گا۔ 2 دن پہلے ہم نے 3 بڑے پروجیکٹس، ایک پروجیکٹ کو کمپلیشن پہ لے گئے، اور وہ پروجیکٹ ہے جو نبی سر سے لے کے تھر تک، وجیار تک واٹر پائپ لائن، جس سے 1650 میگا واٹ ہمارے بلاک 1 میں ہمارے انڈیجنس کوئلے سے بجلی بنے گی۔ 60 ارب روپے کا پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کو کمپلیٹ کیا۔ میں صرف یہ اس لیے کہ ویسے مجھے پھر پوری تقریر کرنی پڑ جائے گی۔ دوسرا، ہم یہاں کراچی میں ہی NED یونیورسٹی میں ٹیکنالوجی پارک بنا رہے ہیں، تقریباً 10 لاکھ اسکوائر فٹ کا، جس سے میں نے جیسے کہا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے نوجوان جو ملک سے باہر جاتے ہیں وہ یہیں بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے ذرا مبادلہ کما سکیں گے، ان کو وہی فیسلٹیز حاصل ہوں گی جو کسی بھی ایک جدید ملک میں حاصل ہوں۔ وہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں NETEC جو کویتی ہے، اس کے ساتھ مل کے کراچی کے TP4 کے لیے MOU سائن کیا ہے کہ وہ اس میں جو ہے اپنا بڈ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی ہوگی۔ تو ایک ہی دن میں ہم نے اپنے ماضی کا ایک پروجیکٹ کمپلیشن، امیڈیٹلی جو کنسٹرکشن شروع ہو رہی ہے اس کا کام کیا ہے، اور فیوچر کے لیے جو ہم نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے، اور کس طریقے سے کیا، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا، اور کس طریقے سے کیا ہے، گلوبل، یعنی ایک انٹرنیشنل حکومت کے ساتھ، کویت کے ساتھ مل کے، کویت کی حکومت کی سبسیڈری ہے NETEC، اس کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ سی ایم صاحب یہ بتائیے گا، بلاول صاحب بھی مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپوزیشن کو مذاکرات کی آفر دی ہے، لیکن گورنر صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاکستان دیکھیے پالیسی اسٹیٹمنٹ، میں صرف پاکستانی تحریک انصاف کی بات نہیں کروں گا، میں کہوں گا کہ ہم سب کو متحد ہونا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے متحد ہونا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اور جو پالیسی حکومت کی ہماری پارٹی کی ہے اس سلسلے میں اس پہ میں قائم ہوں۔ ایک منٹ یار، سیم صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ PIA کی نشکاری ہوئی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں اس کو فروخت کیا گیا اس میں اتنے کے اس کے پارٹ ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، میں نے PIA کی نشکاری ہوئی ہے، ایک طریقے سے تو اچھی بات ہے، لیکن ہمیں صرف یہ اچھات ہیں جو کہ ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ PIA کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو ملازم ہیں وہاں PIA کے، ان کو انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا چاہیے۔ یہ 2 بڑی چیزیں ہوں گی کہ، اور
सर्विस, जैसे मैंने कहा, बेहतरी के लिए चाहिए बेहतर सर्विस हो और मुलाजमीन को प्रोटेक्शन हो। ये हमारा साहब ये बताइएगा सर, आप सर इसी से मुताबिक एक सवाल हो गया। सर इसी से मुतालिक सवाल है, अभी गवर्नर साहब ने इसको गेम चेंजर करार दिया, लेकिन इसके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी है। चौधरी मंजूर के अलावा, जो कि आपके लेबर से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लगा कि पीपल्स पार्टी ने किसी सतह पे जो है इन तहफ़्फ़ुज़ात को या सवालों को बात की। मैंने अभी तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है, लेबर की ना अभी की है मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू। स्टील मिल भी सिंध की जमीन है, एक मिनट सिंध की स्टार्ट अगर होगी तो सिंध के पास आएगी। ये पहले जी असाइनमेंट हो रही है। 2025 में सियासी मैदान में भी आपने काफ़ी सबको मिलाकर बिठाने की कोशिश की, जैसे सीएम ने भी कहा बानी पाकिस्तान की स्टेटमेंट यूनिटी पे जिस समय हम काम करेंगे। 2026 में अब क्या प्लान है, खासतौर पर सिंध को उजागर करने के लिए और कराची को बेहतर बनाने के इसमें लिए? एक तो सवाल कुछ बातें आपकी नहीं मान जाती। एक ऐड कर लेंगे, अगर पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो क्या करना है? देखें, पहले सवाल का जवाब तो मैं आपको दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, और अगर 2026 में हमने अपनी तरक्की को आगे लेकर जाना है तो फिर सिंध पर और ख़ास तौर पे सिंध के दारुल खिलाफा कराची पर आपको भरपूर तवज्जो देनी होगी। और जब ये माशी हब कहलाता है, अगर यहाँ मईशत के असरात आएंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान में आएंगे। और दूसरी बात जो आपने 26 की बात की है, मैं ये समझता हूँ कि अभी जो इंटरनेशनल मीडिया की मैंने आपसे बात को डिस्कस किया है, जब इसके असरात आएंगे ना, और हमारे पास भी जब मईशत को आगे बढ़ाने के लिए काम होगा, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में भी ये मिसालें हैं कि जब काम आ जाता है तो फिर लड़ाई झगड़े और चीज़ें पीछे चली जाती हैं। और जहाँ तक हमारे अरबाब चांडियो भाई ने कहा कि मज़ाकरात की बात जो मैं कर रहा हूँ कि नहीं होने चाहिए, वो इसलिए नहीं होने चाहिए कि देखें, पूरे पाकिस्तान की मीडिया की तवज्जो हासिल कर कर आज दुनिया की तवज्जो हमसे हटाने के लिए ये ऐसी बातें की जा रही हैं, और कुछ उनके ऐसे दोस्त जो कि पाकिस्तान दुश्मन साबित हुए हैं, वो यूके यूएस में बैठकर करंट अफेयर्स की तरह प्रोग्राम्स करते हैं कि जैसे पाकिस्तान में कोई उबाल आ गया है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सिवाय केतली के उबाल के और कुछ नहीं है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर, आज ये सारे हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त, MQM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, और जैसे इन्होंने कहा कि हमारी आदत है, वो सब मिलकर, मैं नहीं समझता कि कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। सभी उसके लिए मेहनत करें, इख्तलाफ हो सकता है लेकिन आगे बढ़ेंगे। कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हमने जेनर देखे कि कराची की तरक्की के लिए अरे कामरान किशोरी 17 सालों में सिंध हुकूमत को क्या नहीं कर सकी जो तरक्की आपसे आपके दौर में थी? देखें, हम जब बात करते हैं ना कि कोलिशन गवर्नमेंट है, वफाक ने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और MQM पाकिस्तान के दोस्तों को जो 20 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज कराची के लिए दिया है, उसमें क्योंकि मैं वफाक का नुमाइंदा हूं, तो हमने ये प्लान किया है कि जहां जहां वो काम होंगे उसका मुआयना, इफ्तिदा या उसको कंप्लीट कराने में मैं भी अपना किरदार अदा करूंगा। तो अगर वहां कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम होगा तो जाएंगे भी, और जाहिर है हम सबके लिए, पाकिस्तान के लिए सिंध की तरक्की बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। थैंक यू।